اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی چوہدری صاحب پھر آپ نے کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں میرا تھوڑی سی رائے آپ سے مختلف ہے. میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کی طرف کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے احتجاج کا زاویہ جو ہے یہ او تک رکھیں. میرے خیال میں وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں کام بھی چلاتا جا رہا ہوں لیکن میں اب صرف او تک آ گیا ہوں, کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دیتے اور بڑے اپنا اسٹریٹ کام چلاتے ہیں. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او جو ہے وہ تو عوام کی نکل رہی ہے اور عوام کی ایسی نکل رہی ہے. آپ دیکھیں آج آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں, ایک میں اضافہ کر دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے آج ورلڈ بینک نے پاورٹی فگرز نکالے ہیں, اس میں 13 ملین لوگ جو ہیں وہ شرح پاورٹی سے نیچے چلے گئے ہیں اس سال میں. اور آنے والا یہ اگر ایکسپلین بھی کر دیں عام آدمی کو, یہ جب کہتے ہیں شرح اس سے نیچے چلے گئے, اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی مراد یہ ہے جی کہ دنیا میں معیار بنا ہوا ہے $1 ڈے, یعنی $1 پہ اگر آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ کو 250 روپیہ کم از کم جو نیوٹریشن ہے, کم از کم جو آپ کی ضروریات زندگی ہے, کم از کم آپ زندہ رہیں گے. تو اس کو ایکسٹریم مطلب پاورٹی کا درجہ دیا ہے. تو جو لوگ اس آمدن سے نیچے یا اس آمدن سے قریب آ جاتے ہیں ان کو پاورٹی لیول کہتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں 13 ملین لوگ مزید, یعنی پاکستان کی 1,30,00,000 جی پاکستان کی پاورٹی شرح جو ہے وہ 25% تک چلے گئی ہے, جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے وہ صرف 16-17% تک تھی. تو یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, کہنے کا مقصد یہ. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کی ہڈیاں چاٹ گئی ہے مہنگائی. اور یہ 5 سال جو ہیں اس میں یہ جمع ہوتے ہوتے ایک ہمالیہ کا پہاڑ جو ہے وہ لوگ اس کے نیچے دب چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مہنگائی کی بڑھنے کی شرح. تو وہ جو پہاڑ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں, میں اکثر بتاتا ہوں کہ اکنامکس کا بڑا مشہور محاورہ ہے یہ کہ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو, بائیں ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو, تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. حالانکہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بیچاری کی کیفیت کیا ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف یہ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, در حقیقت یہ سارے فیل ہو چکے ہیں. ان کی بجلی چوری روکنے کی کوششیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں, مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں. ابھی اس پہلا کوارٹر میں 240 ارب کی بجلی چوری ہو بھی گئی ہے. میں لائن لاسز کی بات نہیں کر رہا, میں انیفیشنسی کی بات نہیں کر رہا کہ پارشل لوڈ پہ کوئی جنریشن سٹیشن چلا ہے, اس طرح میں وہ چوری کی مد ہی ہو رہا ہے, وہ نیپرا نے ڈیفائن کی ہوئی ہے, وہ علیحدہ ہے. تو وہ پچھلے سال انہوں نے بڑی دھوم دھام سے کہا کہ جی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اتنے ہزار 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے FIR کاٹ دیں, میٹر اتار لیے, لائن مین سسپینڈ, میٹر ریڈر سسپینڈ, XCN SDO ہٹا دیے گئے, کسی کو ڈسمس کر دیا, کسی کو لائن حاضر کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایبسلوٹلی زیرو, بالکل زیرو. اور الٹ جو ہے بھتیجی نے 45 ارب اور چچا نے جو ہے 50 ارب جو ہے وہ اس آگ میں مزید جھونک دیے. کوئی جو تھوڑی بہت بچت ہونی تھی وہ بھی مزید انہوں نے. اس کے بعد ابھی 2 مہینے کی اور چیپی لگا دی ہے کہ سردیوں کی چیپی ہے. یعنی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے کیا پاور سیکٹر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی متبادل رائے نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جس وقت یہ بالکل ان کی اصل جو قوت ہوتی ہے وہ تباہ و شکست و ریخت ہو گئی ہوتی ہے, پھر یہ کبھی 210 کا نام لے لیتے ہیں, کبھی 225 کا نام لے لیتے ہیں. ابھی انہوں نے 235 کی ٹرک کی بتی دکھا دی ہے, 47 تک چلے گئے ہیں ویسے. اور وہ جو کاغذ ہوتا ہے وہ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی کے اوپر جو فیتے شیتے کاٹنے ہوتے ہیں اس سے پہلے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس مرتبہ تو مطلب ایک اور بھی زخم کے اوپر نمک پھینکا گیا کہ یہ در حقیقت یہ پروگرام 14 اگست کو لانچ ہونا تھا, اور 14 اگست کو لانچ نہیں ہوا کہ ڈار صاحب کے پاس چلا گیا یہ ریویو کے لیے. یعنی جو فنانس منسٹر, فنانس ٹیم اور ساروں نے اکٹھا کر کے سر جوڑ کے بنایا, اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ رد کر دیا. تو یہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس میں, کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ پلاننگ کمیشن پاکستان کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی. انڈیا نے تو ویسے ہی ختم کر دیا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ندیم الحق صاحب نے پچھلی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک فریم ورک بنایا تھا, احسن اقبال صاحب نے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا, اس طرح آپ نے کہا پہلے دن ہی. اور پھر انہوں نے بنایا, اس وقت بھی یہ 2025 اور 2050 کے ایک ویژن لے کے آئے ہوئے تھے, وہ ان کے بعد اسد عمر نے پھینک دیا. یہ اب اس دفعہ آ گئے ہیں, انہوں نے دوبارہ اس کوڑے کے ڈبے میں سے اپنا پرانا نکالا ہے اور یہ دکھا دیا ہے. مگر اس کے پیچھے
جو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پاور لابنگ جو ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم تو بن گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ اس کے ذریعے واپس لینے چاہ رہے ہیں, یہ اس کے پیچھے یہ کیا مکینکی ہو رہی ہے چل صاحب؟ یہ آپ دیکھیں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ پوری کہانی جو ہے وہ آپ کی سٹیج پہ ہی نظر آ گئی تھی کل, کہ جب پرائم منسٹر صاحب او کر رہے تھے تو اس میں ڈار صاحب اپنی جو ہے اکنامک جو ایک کویکری ہے اکنامکس کی وہ جھاڑے تھے, جس کی وجہ سے وہ فنانس منسٹری سے بین ہو گئے ہیں. وہ جا نہیں سکتے کیو بلاک, وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے, وہ جاتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے ٹھیک ہے ہم پھر جا رہے ہیں, آپ ان کو رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں, تو وہ بالکل فارغ ہیں. لیکن ان سے صبر نہیں, مجھے ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ بیچارے اتنے بے بس ہیں, اتنی وہ ٹکرے مار رہے ہیں بیچارے کہ کبھی پرائیویٹائزیشن کی کمیشن, ڈپٹی وزیر اعظم تو ہے ڈپٹی وزیر اعظم کے نام کی پوسٹ ہی کوئی نہیں, وہ تو ابھی مشکل سے انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے رولز آف بزنس میں چینج امینڈمنٹ, اس سے بھی دال نہیں گلی. تو اب رولز آف بزنس میں یہ ہے کہ جو پلاننگ منسٹری ہے یا پلاننگ کمیشن ہے وہ اکنامک پالیسی اور اکنامک کوآرڈینیشن کی ذمہ دار ہے. تو جو شخص اپنا کل تک سیکٹری نہیں بدل سک رہا تھا, منتیں ترلے کرتا پھر رہا تھا کہ پتہ نہیں خبریں نکل رہی تھی کہ یہ استعفیٰ دیا جا رہا ہے, اس کو اب جو ہے وہ ریجوونیٹ کر کے یک لخت اس پہ جان پڑ گئی ہے. اور وہ جو 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا, جو ریویو ہونا تھا, وہ سارے کا سارا ہٹ گیا, اب یہ نیا آ گیا. اور اندازہ اس بات کا آپ کریں کہ اس سے ایک روز پہلے کمالیہ جا کے فنانس منسٹر صاحب اپنا پورا پروگرام ایک پریس کانفرنس میں, انوکھی پریس کانفرنس میں مطلب دیے, ساتھ اپنے رشتہ دار بٹھائے ہوئے تھے سارے بتانے کے لیے کہ جی میں سن آف دا سوائل بھی ہوں اور میں پنجاب سے ہوں اور یہ میرا پروگرام ایسا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ بظاہر تو سارا سب سے بڑا مذاق یہ ہوا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا بھی یہی پلان تھا, یہ 5 ایز والا, اور ابھی جو پلان اناؤنس ہوا ہے بجٹ میں جون میں وہ بھی یہی پلان تھا. اور اب پھر سے اب صرف یہ اب صرف یہ کیا کہ 2 چیف منسٹروں کے سائن اور بڑھا دیے فارورڈ میں اور کہہ دیا کہ جناب یہ اب ہم نیا کر. اور یہ ہمیشہ جب بھی یہ پلان 2010 اناؤنس ہوا, 2025 اناؤنس ہوا, اس کے بعد فوراً نواز شریف کی گورنمنٹ چلے گئی. اب اللہ جانے کیا ہونا ہے, بس اللہ خیر ہی کرے. یہ وہی پرانا مشروب ہے جو نئی بوتل اس کے اندر لا کے اس کو لش پش کر کے جو ہے نا پیش کر دی جاتی ہے. سو پوائنٹ یہی ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے بعد آپ نے کیا کر لیا. اور یہ آپ بھی سربت فرما رہی تھی کہ نئے اہداف طے کر دیے. یہ ایک بجٹ ہے, اس کے اندر اہداف جو طے کیے گئے تھے وہ اہداف, پہلے تو بات ہے وہ پورے ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں کہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی مارچ میں بھی تلوار لٹک رہی ہے. کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو شارٹ فال ٹیکسز کی آ رہی ہے وہ 386 بلین 386 ارب روپے کی آپ نے جو ٹارگٹ تھا ٹیکسز کا ریونیو کا وہ پورا نہیں ہو رہا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہمیں 19 ارب ڈالر غالباً چاہیے کہ ہم اپنے یہ پورے ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس پوری کر دیں. اس کے اندر گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کی ضروری نہیں ہے مارچ کے اندر کہ دوبارہ تجدید ہو سکے معاہدوں کی. چوہدری صاحب میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کے ساتھ یہ ٹرک کی بتی کہ جی یہ 2029 تک جو ہے 63 ارب ڈالر تک انہوں نے کہا جی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. وہ پہلے جو رہ گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ 63 ارب ڈالر چوہدری صاحب کیسے آئے گا؟ یہ بالکل ایک گھنونا مذاق ہے جی. آپ دیکھ لیں جو اینول پلان ہوتا ہے جو پلاننگ کمیشن نے دی, اس کے اوپر بھی یہی لوگو, یہی ساری باتیں, قائد اعظم کی تصویر بھی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے وہاں پر بھی. لیکن اس کے اہداف آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سال اوسطاً 12% مہنگائی ہوگی, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مہنگائی نے کس طرف جانا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ 3.6 یا 3.8% ہوگی, جبکہ ابھی جو فرسٹ 6 منتھس ہے اس میں جو نکلی ہے وہ 0.92 یعنی 1 سے بھی گری ہوئی ہے. تو اگر یہی فیصدی رہے تو مشکل سے 1% گروتھ ہونی ہے اس سال. اور یہ مینلی پچھلے سال جو پاکستان کو بچایا وہ ایگریکلچر نے بچایا ہے, اس کا تو اس کو نست و نبود کر دیا ہے, اس کو تو تباہ کر دیا ہے. اور بجائے اپنے فارمر کو, اپنے کاشتکار کو یہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف دیتے, انہوں نے چوز کیا کہ یہ $2 بلین جو ہے خریداری باہر کے ملکوں کے کاشتکاروں سے کر لی انہوں نے, اور اپنا جو پرائس ان کو دی تھی ان کو دھوکے میں رکھا اور ان سے پیسے لگوائے جو شاید یہ نہ لگاتے اگر یہ ان کو پتا ہوتا کہ 3,900 روپے ہمیں نہیں ملنے ہیں اور ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کرنا ہے, تو پھر یہ شاید نہ 3 بوریاں کھاد لگاتے, نہ یہ 3 پانی دیتے, یہ 1 بوری کھاد سے کام چلا لیتے. لیکن ان کو جو ہے بالکل تباہ کا, ابھی تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ رائس میں جو کہ کمر پچھلے سال میں ناظرین کو بتا دوں کہ جو گروتھ ریٹ آ گیا تھا وہ جس طرح دانیال صاحب فرما رہے ہیں
وہ زراعت کی وجہ سے تھا. رائس ہمارا بہت اچھا رہا تھا اور اس کا پارٹلی وجہ تھی کہ انڈیا نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی تھی نان باسمتی کی, اور اس دفعہ وہ 8% سے کوئی 1.something کے قریب آ رہا ہے, اور جو سپورٹ پرائس میں وعدہ کر کے 4,000 کا وہ 2,300 اور 2,500 کے درمیان میں بیچارے گندم بیچتے پھر رہے ہیں. نہ اس دفعہ گندم کا یہ بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ پرائس ہم بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی ہو سکتی ہے کہ یہ والی چیزیں, مگر ایک دم سے غائب کر دینا میکنزم نہ کرنے سے تو اس وقت جو ہے کپاس کے بھی فگر صحیح نہیں آ رہے, ویٹ کے بھی نہیں آ رہے, تو یہ کسان کا کیا بن رہا ہے؟ آپ بڑے مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ کسانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس لیے میں آپ سے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں. بالکل یہ بات درست ہے. آپ دیکھیں یہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس میں کتنی نرمی استعمال کی جا رہی ہے کہ جی چلیں آپ کر لیں, جی چلیں آپ مہربانی فرما دیں, چلیں جی والنٹریلی اسکیم کر لیں. ہر دفعہ یہ جو ہے نا وہ ایک اسکیم نکال دیتے ہیں کہ جی جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا وہ آ کے اپنا ٹیکس دے دیں. ہر دفعہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر اگلے سال اگلی حکومت آ کے وہی کام کرتی ہے. یعنی اتنی محبت جو ہے, اس سے ایک قطرہ جو اگر یہ اپنے کاشتکاروں کے ساتھ استعمال کر لیتے جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ وہ پورے کر کے کہتے ہیں اگلے سال سے ہم اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی ٹرانزیشن کا ٹائم دیتے ہیں, وہ طریقہ کار پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جن سے ان کو متبادل راستے ملتے ہیں اپنے پہنچانے کے لیے, اور ابھی بھی اس کو انڈسٹری پر ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے, اگر یہ آپ دفعہ 44 لگا دیں کہ کراچی سے باہر کوئی گاڑی جا نہیں سکتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کراچی کے اندر ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ تو گر جائے گی, بالکل سستی ہو جائے گی, اور باہر میں اسی طرح یہ گندم کے ساتھ کرتے ہیں. اگر مارکیٹ بیسڈ کرنی ہے تو پھر ان کو مارکیٹ کی طرح ٹریٹ کریں, ان کو بھی جیسے آپ نے امپورٹ کیے سارے باہر والوں سے ویٹ جو ہے ان کو بھی اجازت دیں کہ یہ کر سکیں, یہ راستے ڈھونڈ لیں گے اپنا پھر خود بندوبست کرتے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان کا گلا بھی دبایا ہوا ہے کہ آپ نے خریداری بھی ان سے کرنی ہے اور دوسرا آپ ان کو کہنے قیمت بھی نہیں دینی. صاحب یہ جو بڑی اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں چلو جی کسان کارڈ دے دیا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ 50 سے 75 ارب غالباً اس کے اوپر دے رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ 400 ارب روپیہ ہمارے سے آپ نے پچھلی دفعہ سپورٹ پرائز نہ دے کے اینٹ لیا, اب ہمیں قرضے کی فارم میں وہ دے رہے ہیں, تب ملے گا کب ملے گا, تو اس سے کتنا یہ بڑا بینیفٹ ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل کوئی بینیفٹ نہیں ہے جی. جس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت 600 ارب ادا کر دیے گئے تھے اس گندم کو خریدنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ 600 ارب جو ہے بجائے کہ گندم خریدنے کے اس کے کو ایک درجن کارڈ بنا کے بانٹ دیے, جیسے کہ دکھانے کے لیے ایک سستی شہرت کہ ہم بہت سخی ہیں. کبھی ویل چیئر بانٹ رہے ہیں, کبھی وہ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں, کبھی سولر پینل بانٹ رہے ہیں, کبھی کچھ بانٹ رہے ہیں کہ جی ہم بڑا یہ داتا صاحب کا دربار بنا ہوا ہے, حکومت نہیں ہے, ہم تو ساروں کو جو آتا ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. وہ پرانی جو ہماری اس دھرتی کی شاعری ہے اس کے مطابقت میں اپنا گورنمنٹ چلانے کی کوشش کریں. کبھی کارڈ سے بھی یا ایپوں سے بھی گورنمنٹیں چلی ہیں. یہ آپ کا کیا خیال ازل سے گورنمنٹ ایپ کے ساتھ یا کارڈ کے تحت چلتی رہی ہے؟ یہ 2 درجن کارڈ بنا دیے, ان کو چاہیے ایک میک اپ کارڈ اور ایک کوئی بوٹاکس کارڈ بھی بنا دے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. صاحب یہ تو ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں نا, کتنا بیوقوف آپ نے بنانا ہے لوگوں کو, کتنا یعنی 600 ارب کا ٹیکہ لگا کے ان کو 50 ارب کا جو ہے نا آپ کارڈ بانٹتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ یہ جو ٹریکٹر سکیم ہے, میری تحصیل میں 5 ٹریکٹر ہیں پوری تحصیل میں, آپ مجھے بتائیں. ہاں لیکن اشتہاروں پہ 2 ارب روپیہ خرچ دیا کہ ہم ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ کیا تماشا ہے, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر مت کہیں ہمیں, کیوں نہ کہیں. میں باری باری وہ 5 ایز یہ جو نا نریندر مودی نے اس طرح کا کام یہ احسن اقبال صاحب پہلے بھی یہ جس طرح آپ نے کہا یہ لے آتے ہیں ایز پیز ایکس 5X. اب یہ 5 ایز کا باری باری میں کی طرف آتا ہوں. پہلی ای جو ہے نا اس کے اندر وہ ہے IT کی, کہ جناب ہم جو ہے ای کامرس جو ہے نا وہ لا رہے ہیں. وہ سارا ملک تڑپ گیا ہے کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, VPN وہ گلے پہ لگایا ہوا ہے, تھروٹل کر رہے ہیں, کوئی جو ہے نہ واٹس ایپ چل رہا ہے نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. وہ سارے بیچارے وہ 300-400 بچے جو خود سافٹ ویئر اپنا کر کے $300-400 بلین لے کے آ رہے تھے, وہ ہو نہیں رہا. اور انہوں نے جو آج جو ہے میرا مزدار جو ہے سینٹ کے اندر جو ہے کمیٹی کے اندر انہوں نے چیئرمین PTA نے کہا, انہوں نے کہا جی یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قانوناً یہ چیز منع ہے
کہ جی ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی وہ بدلتا رہتا ہے. انہوں نے کہا جی کوئی شارک وارک نہیں ہے, وہ جو شارک پتہ نہیں کس کو آپ کہتے ہیں جو کاٹ گئی ہے میرین کیبل جو ہے, وہ بڑی مزدار گفتگو ہوئی ہے. پتہ چلا جناب ان کو وہ یہ نہیں پتا کس قانون کے تحت وہ یہ بند کرتے ہیں. آپ ایسے نہ ٹارگٹ سن لیں میرا صرف لاسٹ معافی چاہوں, آپ ایسے نہ کہ ہمارے پاس بہت بڑے مگرمچھ ہیں یہاں پر, تارے ایک سیکنڈ میں کاٹ سکتے ہیں. ٹارگٹ جو انہوں نے آئی ٹی کا دیا ہے وہ برآمدات کا وہ 10 ارب ڈالر تک وہ جی وہ کہہ رہے ہیں پہنچائی دیں. یہاں پہ وہ پچھلے 400 ملین جو ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, یہ 10 بلین ڈالر کیسے آئیں گے ای کامرس میں, آئی ٹی میں صرف؟ یہ بالکل نہیں آئیں گے جی. یہ سب باتیں ہیں, یہ پہلے ہمیں لوریاں سنا رہے تھے کہ جی 25 ارب یہاں سے آ گیا, 20 ارب وہاں سے آ گیا. میں اس وقت بھی کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جن کا کام یہ ہے کہ آپ کے فورن انفلوز انہوں نے پیمائش کر کے آپ کا گیپ طے کر کے آپ کو پروگرام دینا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 0.1% آف جی ڈی پی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے. تو یہ نہیں آنی. بے شمار پروگرام ہوئے, اب دیکھ لیں وہ وقت گزر گیا, کہاں ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ وہ نہیں آئی. آج صبح کے اخبار میں تردید لگی ہوئی ہے مصدق ملک صاحب کی جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے, کہ یہ جو کل اندیا دیا گیا تھا کہ شاید یہ بہت بڑی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ غلط تھی, یہ صرف ٹاکس کی سٹیج ہے. یعنی وہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے جا رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مان رہے ہیں. یہ بات کوئی نہیں مان رہا. آپ کی گروتھ 0.92% پہ آ گئی, اس کا جواب دیں. کدھر گئی آپ کے سارے اہداف, کہاں گئے آپ کی ساری پلاننگ, کدھر گئی آپ کی وہ ایف سی ڈی او, آپ کی جو کرنی تھی, آپ کی جو مکنزی تھی, آپ نے لاکھوں ڈالر بانٹ دیے. پی آئی اے کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا پرائیویٹائزیشن کا. اگر آپ نے یہی کرنا تھا, اس کا کالے بادل جو ہیں وہ باقی ڈسکوز کے اوپر بھی پرائیویٹائزیشن کے وقت آئیں گے. لوگ پاکستان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں باہر سے, آپ سمجھتے ہیں کہ سب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے. یہ کس قسم کی مطلب آپ نے وہ کہتے رہے بڈر بچا رہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جہاز چلا دیں, اتنے روٹ چلا دیں, اتنی آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے, اتنے آپ نے امپلائیز رکھنے, تو آپ خود ہی چلا لیں. پھر وہ چلے گئے, وہ بار بار کہتے رہے یہ بات. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فائنانس منسٹر پہ ڈال دیں, کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ وہ نائب بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیٹی پہ جنہوں نے ستیہ ناش کیا سارا. اب وہ پھر سے وہ رہ نہیں سکتے فائنانس کے بغیر. اب وہ ایک نیا دروازہ, پچھلا دروازہ پلاننگ کا ایجاد کر کے اب وہاں سے کوشش کریں گے کہ اس پلان کے ذریعے سے وہ احکامات جاری کرتے رہیں وہاں پر. اور خود اپنی منسٹری جو ہے 60 دن ان کو ملے تھے کہ آپ رائٹ سائزنگ پلان دیں فورن مشنز کا. وہ کدھر ہے رائٹ سائزنگ پلان؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے غریب کی اور مڈل کلاس کی چمڑی اتار دی ٹیکس دے دے کے. پاکستان کا اس وقت جو چمڑی تو چوری صاحب اتری ہے, ہماری پرائیویٹ جو سیلریڈ کلاس کی 200 ارب روپیہ تو صرف ہم نہیں دیا ہے, 50% تک ٹیکس جا رہا ہے. بالکل سب سے زیادہ آپ نے دیا, بلکہ آپ نے اپنے جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں نے دیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ تو 1 روپیہ نہیں ڈالا. کہاں 1 روپیہ؟ بلاول صاحب تقریریں کر بھانگ ہو گئے کہ جناب میں 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب روپیہ غریبوں پہ. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ کدھر گئی ان کی رائٹ سائزنگ؟ کہاں اب ان کو منی بجٹ دینا پڑنا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہا ہے, مانیٹری پالیسی رپورٹ پڑھ لیں آپ, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز لینے پڑیں گے فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے. صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے منی بجٹ آ رہا ہے. تو اب یہ بہانے بنا رہے ہیں. آج کے اخبار میں نیا بہانہ دے دیا کہ جی چونکہ گروتھ نہیں ہوئی اس لیے یہ ہدف ہم نہیں پورے کر سکے, اور جی ڈی پی جو ہے نا اس طرح سے جا رہا ہے. اور یہ باتیں آئی ایم ایف نے نہیں سنی. وہ 2 ہفتے جب ان کا پروگرام سائن ہوا تھا اس کے 2 اگلے مہینے واپس آ گئے وہ جہاز پہ ایمرجنسی بیسس پہ, اور انہوں نے آگے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس دفعہ آپ ہمارے پاس مت آئیے گا, کوئی لچک نہیں اس میں, there is no patience. بالکل انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا. اب یہ پھر شروع, اور کوئی چیز نہ ایگریکلچر ٹیکس, نہ تاجروں پہ, نہ ریل اسٹیٹ پہ, کسی پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی. 0/0 پہ. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم ہاں بالکل اڑان ہے, آپ نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ 7 لاکھ لوگ یہاں سے اڑ کے باہر چلے گئے ہیں, اور وہ کشتیوں میں وہ مرتے پھر رہے ہیں بیچارے, مگر یہاں سے بھاگ رہے ہیں. چلیں جو صاحب, ایکسپورٹس یا آمدنی نہیں بڑھ رہی, کو خرچہ ہی کم کر لیتے ہیں. یہ جو بھی آپ اہداف دار ہیں اس میں مزید ایڈ کر دوں گا. 20% جو ہے نا ایکچولی گورنمنٹ کاسٹ آف گورنمنٹ بن گئی ہے. وہ بیچارے ہمارے دوست پائیڈ والے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے ریسنٹلی کہ 8 ٹریلین جو ہے بیوروکریسی کا خرچہ ہے. 8 ٹریلین, کہ یہ 2.5 ٹریلین تو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے ہیں, 6 درجن اس کی کیٹیگریز ہیں. وہ بیچارے نے وہ ایک رپورٹ دی ہے اور ان کی چھٹی کر دی گئی ہے. نہ یہ تو سب خرچہ بڑھتے ہیں, نہ آمدنی بڑھ رہی ہے, تو پھر یہ اڑان اور یہ 5 E's کیسے پورے ہوں گے؟ یہ بالکل نہیں پورے ہوں گے جی. آپ 2010 کا دیکھ لیں, جس وقت 2010 بڑی دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا,
اس وقت تک اس وقت بھی تمام ترکیبیں فیل ہو چکی تھیں. اور جب 2010 آیا تو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو تھا تمام اکانومی کو تباہ کرنے کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ 10 سال پہلے اگر آپ 2010 کا پروگرام دیکھیں اس میں بجلی کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ جو 20-20 سال والے پروگرام ہوتے ہیں جان بوجھ کے دیے جاتے ہیں ڈفروں سے, جن کو پتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. تو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں کانفرنس میں انگریزی اچھی جوڑ رہے ہیں. بجلی پہ صاحب کل جو ہے نا اڑان والی تقریب کے اندر پرائم منسٹر نے پورا ایک نوحہ پڑا کہ آئی پی پیز والے کیسے ہمیں لوٹ کے کھا گئے, 10 گنا جو ہے انہوں نے پیسے نکلوا لیے اور فیول میں بھی چوری کی اور وہ کیا. اور وہ انہی کی گورنمنٹ ہے. سامنے وہ لغاری صاحب کی اویس لغاری تعریف ہی کیے جا رہے تھے, مگر لغاری صاحب بضد ہیں کہ ہم نے کوئی فارنسک آڈٹ نہیں کرانا. وہ بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے, اگر اتنی آئی پی پیز بری ہیں تو جان چھڑا لیں. میں صرف یہ میں دہراتا رہتا ہوں کیونکہ ہم آئی پی پیز کے کرتے رہتے ہیں. آج بلکہ یہ آیا ہوا ہے کہ اکانومی کیسے چلے گی جب یہ گور اعجاز صاحب درمیان میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اب لیس ایکٹیو ہے, مگر انہوں نے یہ لیٹسٹ دیا ہے. ان کے جناب پاکستان میں یہ جو ہم نے بھی بتایا کہ 60 سے 80 روپے پر یونٹ پہ بجلی کیسے چلے گی, اس پہ اکانومی یا انڈسٹری کیسے چلے گی. انہوں نے کہا جی مصر میں بجلی کا نرخ 10 روپے 58 پیسے ہے, ترکی میں 16 روپے, بنگلہ دیش میں 20 روپے, بھارت میں 23 روپے. پورے انہوں نے ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے کہا جی ان کے مقابلے میں جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی تو ہم نہیں چل پائیں گے. یہ آپ ابھی سمجھائیں کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ایندھن کے ساتھ کیسے یہ فیزیبل ہے. جہاں تک ایندھن کی بات ہے وہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بتا دیا کہ صرف 7 روپے کا پڑ رہا ہے ان کو. تو اصل میں جو کاسٹ ہیں وہ اس کے ٹیکسز ہیں, وہ اس کی انیفیشنسیز ہیں, وہ اس کی تھیفٹ ہے, وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک گوہر اعجاز صاحب نے یہ پورا پاکستان میں رپھڑ نہیں ڈالا اور آئی ایم ایف نے انسٹرکشن نہیں دی کہ آپ نیگوشیٹ کریں, یہ تو تیار ہی نہیں تھے بات کرنے کے لیے. آج لمبی لمبی باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو بالکل کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھنا یہ جب آئی ایم ایف آئے گا سر میں ڈنڈا پڑے گا, پھر آپ دیکھنا یہ تاجر عیب شاید بھول جائیں گے, ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. یہ بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان پہلی اکانومی نہیں ہے جس نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. سب نے کیا ہے, ٹرکی نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے, انڈیا کر رہی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. کیوں کہ وہ بڑے مگرمچھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں. اب آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ جی ٹاپ 1% ہے صرف جنہوں نے 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ٹیکس گیپ ہے, یعنی انہی قوانین کے تحت اگر ان کو ٹیکس صحیح لگایا جائے تو 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے مزید حاصل ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو آپ کی مڈل کلاس کی چمڑی اتارنی ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو سانس کرا سکتے ہیں. جو سارا قرضہ آپ نے لے لیا بینکنگ سیکٹر سے وہ آپ واپس کر سکتے ہیں تاکہ وہ کاروبار میں لگے, پہیا چلے, پاکستان میں معیشت کو کوئی کسی لوگوں کو نوکریاں ملیں. لیکن یہ ان کا پروگرام نہیں ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ سب کچھ ایسے ہی رہے, بس ہمارا کام چلتا رہے. تو صاحب یہ کیسے ہوگا جبکہ بجلی کے اپنے ہی آصف زرداری صاحب کے فرینڈز اینڈ فیملی, شہباز شریف صاحب کی اپنی جو ہیں پاور کمپنیز ہیں, رشتہ داروں کی ہیں, دوستوں کی ہیں, اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ, کون سی نیگوشیشن؟ یہ جو 18 تو ویسے ہی جو جن کا کہا جا رہا ہے وہ ہوگی تھی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 2 سے 2.5% بھی نہیں پڑتا. ابھی جو یہ آج کے 45 پیسے پر یونٹ کا پڑتا ہے, یہ 60 روپے سے کم کرنی ہے. اور یہ جو آج کے فگرز جو نیپرا نے دیے ہوئے ہیں مزید جو پرانے, یہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جناب کیپیسٹی جب 42,000 سے زیادہ ہو اور آپ کا جو میکسیمم ڈیمانڈ 30,000 میگا واٹ ہو اور منیمم 7,000 صرف ہو, اور جو آپ کا میکسیمم لوڈ جب آتا ہے گرمیوں میں وہ بھی 25,000 ایوریج, جبکہ 18,000 ہے. تو یہ جو باقی پچھلے سال 11,000 استعمال ہوئی اور 43,000 کی جو ہے وہ ہے, باقی کیپیسٹی میں جا رہا ہے. جب تک یہ جائے رہے گا بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو حل کیے بغیر ان کو آڈٹ کروا کے, کوئی ترلا نہیں کرنا ہے, ان کا صرف آڈٹ کروانا ہے. تو یہ کروائے بغیر کیسے مسئلے کا حل ہوگا؟ 2020 میں جب عمران خان صاحب نے انہی صاحب کے جو آج کل اسسٹنٹ بنے ہوئے ٹو پرائم منسٹر پاور سیکٹر پہ, ان کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی, اس میں ٹی او آرز میں تھا کہ آپ ان کا انرجی آڈٹ کروائیں. اس کے بعد ٹھیک 2 ہفتے بعد کیبنٹ میں وہ کمیٹی توڑ دی گئی, وہ ٹی او آر ختم کر دی گئی. اور وہاں سے لینڈ کمیشن کے جو الیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین تھے
کمشنر تھے ان کو لا کر تو اس کے اوپر بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ جی آپ جن کو پتہ نہیں, اور نیپرا کو نکال دیا بیچ میں سے جو ٹیکنیکل محکمہ ہے, اور اس میں وہ ٹی او آر سے آڈٹ ہی نکال دیا. یہ پی ٹی آئی کی کارکردگی تھی. اب انہوں نے, ان کی باری آئی ہے, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کی ہے, اور صرف اوپر سے گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے کہ جی نیگوشیشن, اور اربوں خربوں روپیہ وہ کھا گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, سب کو پتہ ہے کہ جیسے سورج چڑھا ہوا ہے, ٹی او آر بن گئے ہیں, سب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, لیکن آپ نہیں کریں گے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. چوہدری صاحب میں نیا سال ہے, میں نے بھی بڑی کوشش کر کے کوئی ایک دو میں نے کہا جی مثبت شروع کی جائے. یہ تو ہے دی اسٹیٹ آف افیئرز ایز اٹ از ناؤ. یہ کیا کیا جا سکتا ہے, کوئی جاتے ہوئے اچھی خبر دیں کہ کیا کیا جائے جس سے 2025 بہتر آ جائے. میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ لیا یہ اون والے ہیں, اور دوسرے والے بھی ویسے ہی ہیں, وہ یہ والے ہیں. کیا کیا جائے اگر او آ کی بجائے آپ کو فار ایگزامپل یہ والے بھی بیچ میں انکلوڈ کریں نا, یہ والے بھی وہی چیز ہے, ان کو بھی دے لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیں کہ اگر یہ آپ کو یہ او آ پکڑا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں جب تک آپ انسینٹیوز نہیں بدلیں گے, ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے خالصتاً یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں متواتر مسلسل, اور وہ دوبارہ فیل ہو رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اور ہم کیا کریں, تو انہوں نے اڑا دیا پاکستان کہ جی یہ اڑ گیا پاکستان. اب آپ مجھے بتائیں, آسان الفاظ میں کہیں, آپ جب کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو مسئلے سے حل ہی ہوگا, انتظامی مسئلے سے یہ چھاپے مار کے نہیں ہوگا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ نیپرا کی اگر آپ رپورٹیں پڑھیں, 1 سال کی نہیں, 2 سال کی نہیں, 3 سال کی نہیں, تسلسل سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محکمہ مکمل طور پر ملوث ہے اس کام میں, یہ جو چوری کا کام ہے. اور اصل میں آپ کی بجلی اس لیے نہیں بک رہی کیونکہ جہاں چوری ہوتی ہے وہاں آپ فیڈر بند کر دیتے ہیں. بنیادی آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے بجلی کا ہے. عام آدمی کے لیے بھی مہنگائی کا اس سے ڈائریکٹلی تعلق ہے, اور معیشت کا بھی, کہ جب تک فیول سستا نہیں ہوگا 60 روپے پر یونٹ کے اوپر یہ معیشت, یہ انڈسٹری یا یہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. یہ کنسنسس ہے. دوسری بات سن لیں, جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے, آپ قرض لیتے ہیں. دنیا نے آپ کو منع کر دیا, وہ نہیں کوئی آپ کو, صرف آپ کا پرانا نیا ہو رہا ہے, کوئی نیا نہ آپ بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں, نہ کوئی دوست ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ ہی آئی ایم ایف شاید آپ کو اگلی قسط ملنی ہے. تو اس میں آپ نے ٹیکس حاصل کرنا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو سارے سینئر آفیسر نکالے ہیں شہباز شریف صاحب نے, اور چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا ابھی اسی پچھلے سال, وہ کیوں دیا تھا؟ اور پھر لاہور میں جا کے ان کو تمغے بانٹ دیے جونیئرز کو, واپس آ کے 6 مہینے بعد 2-4 ٹاسک فورسیں بنا کے, 3-4 ورکنگ گروپس بنا کے, لنگڑیال صاحب کو لگا کے پھر انہوں نے ایک کھیپ نکال دی. آپ مجھے ابھی تو ان ساروں کو یہ ٹیکس نہ کلیکٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ڈبل تنخواہیں دی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ فائنینس کو درمیان میں کوشش کی گئی تھی, یہ خبر دی گئی تھی, یہ ہم نے بھی شور مچایا. میری بات سن لاسٹ منٹ یہ دی گئی تھی ٹاپ کا جب پروگرام چلا تھا, لیکن یہ ڈار صاحب نے اور ان کے ایک میجر ڈومو تھے وہ طارق صاحب جو ہیں, جنہوں نے پہلے فائنانس منسٹری تباہ کی, پھر انہوں نے ایف بی آر تباہ کیا, پھر بعد میں اسٹیٹ بینک پہ بھی باری لگائی جا کے, یہ انہوں نے سارا کچھ ختم کیا تھا. کیونکہ ایک بنیادی لڑائی ہے سروسز کے اندر, ایک سیاست ہے, وہ پی اے ایس ڈی ایم جی والے ہیں اور باقی سارے ایک طرف ہیں, چاہے وہ سیکٹریٹ گروپ, کسٹم گروپ. بہت بہت شکریہ دانیہ عزیز چودھری صاحب, ہمارے اس کیا کہیں تنقید کو آپ ہی میچ